صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا ان کے پاس کوئی نسخہ موجود تھا جو روز قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ یہ علامہ تجھے کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر، تو میرے دوستو ذرا سوچو، صحابہ کرام کے پاس جو نسخہ تھا ہم رشک کرتے ہیں کہ کاش وہ ہمارے پاس بھی ہوتا۔ صحابہ کرام کی کوشش تو یہ ہوتی تھی کہ رات کو جب سونے کے لیے جانے سے قبل آخری دیدار چہرہ والضحیٰ کا کرتے، جب صبح جاگتے اپنیاں بیویاں نہیں تکنے، بچے نہیں تکنے، وہ دوڑ کے جاتے یار چہرہ والضحیٰ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے۔ شاعر نے کہا نہیں چہرہ والضحیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا۔ کیا صحابہ کے پاس نسخہ موجود تھا؟ جو نسخہ صحابہ کے پاس موجود تھا وہ دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین کے پاک اور لاریب کلام کی تلاوت کیا کریں۔ نہ جانے ہم میں سے مجھ سمیت کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے شاید رمضان المبارک میں بھولے سے مسجد میں قدم رکھا، بھولے سے قرآن کو ہاتھ لگا لیا، بھولے سے سورہ یاسین کھول کر پڑھ لی، اس کے بعد قرآن رکھا، آج تک قرآن کے ساتھ ہاتھ بھی مس نہیں کیا۔ کتنے ایسے ہیں؟ اگر میں یہ بات کہوں نا کہ ہم جس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی ملا لیں، پورے راولہ کوٹ کو ملا لیں، پورے پونچھ ڈویژن کو ملا لیں، حتیٰ کہ خطہ کشمیر کو ملا لیں، اب اس میں سے جو مدارس ہیں جہاں پر حفظ کرایا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر، اور جو ایصال ثواب کے پروگرامات ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر پرسنٹیج نکالی جائے تو میرا نہیں خیال کہ 10 تک بھی ہم پہنچیں گے کہ 10% بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، باتیں سچ کہہ رہا ہوں، 10% بھی نہیں ملیں گے۔ اگر یہ ایصال ثواب کی محافل ملا لو، یہ حفظ کے مدارس ملا لو، تب جا کر کہیں 40-45% قرآن پڑھنے والے ہمیں ملیں گے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے لیے مقام فکر ہے۔ آج ہم میں وہ لوگ بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اگر قرآن پڑھا ہوگا تو کسی چودھری صاحب کے گھر میں ایصال ثواب کی خاطر پڑھا ہوگا، وگرنہ پڑھا نہیں۔ وہ بھی چودھری صاحب کے گھر چلے گئے، آگے جناب مولانا صاحب بیٹھے تھے، بچے بیٹھے تھے، قرآن پاک پارہ پڑھ رہے تھے، اس نے سوچا یار میں بھی پڑھ لیتا ہوں، کہیں چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ یار مجھے بتاؤ، ہمیں چودھری صاحب کی ناراضگی کا ڈر ہے، ہمیں رب کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے مقام فکر نہیں ہے، مقام فکر ہے ہمارے لیے کہ ہم نے قرآن مجید کو فقط جب کوئی شخص مرنے والا ہوتا ہے، اس کی موت آسان ہو جائے اس وقت کے لیے رکھ لیا ہے۔ جب کوئی فوت ہو گیا اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن قرآن جو راہ ہدایت ہمیں بتاتا ہے، قرآن ہمیں جو سکھاتا ہے، ہم نے وہ سبق لینا چھوڑ دیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، کل بروز حشر یہی قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ جب کل اس کے برے اعمال کے نتیجے میں گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، تب جا کر یہ قرآن رب سے سفارش کرے گا کہ اے میرے مولا، یہ وہی شخص ہے جو روز مجھے پڑھا کرتا تھا،
جو روز مجھ سے سبق حاصل کرتا تھا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو بخش دے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس شخص کی شفاعت فرمائے گا۔ گویا پتہ چلا کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن تمہارے رب کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو کر قبر میں جائے گا تو جو صاحب قرآن تھا، قرآن کو پڑھنے والا تھا، قرآن کو سمجھنے والا تھا، جب وہ قبر کے اندر جائے گا حساب کتاب کے لیے فرشتے آئیں گے، حساب کتاب شروع ہوگا، سوال جواب شروع ہوں گے، قرآن درمیان میں آ جائے گا، کہے گا اس کو چھوڑ دو، یہ تو میری تلاوت کیا کرتا ہے۔